انسان جس گناہ میں پھنستا ہے آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے، آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے۔